عباده الذين اصطفى بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب زدنا علما نافعا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى ورشدا يا مولانا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا ایک وبا سے جوجھ رہی ہے، کورونا وائرس کے نام سے. سبھی لوگ اپنے گھروں میں مقید ہیں. معمول کی زندگی ہر انسان کی پوری طرح متاثر ہو چکی ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم سب یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جلد از جلد اس وبا سے پوری انسانیت کو نکالے اور ہماری زندگی کو پھر ایک مرتبہ اپنی معمول کی حالت میں لوٹا دے. اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں سبق لینے والا اور عبرت حاصل کرنے والا بنائے اور ہمارے اندر ایک تذکیر اور نصیحت کی ایک صلاحیت اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے ذریعے سے ہمارے اندر پیدا فرمائے. بلا شبہ یہ ایک خدا کی وارننگ ہے، اسے انسان کو سنجیدگی سے لینا چاہیے. بہرحال آج جس بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے تراویح کا موقف. آپ جانتے ہیں کہ رمضان بس آ گئے ہیں، یا آپ کہہ لیں کہ آ چکے ہیں تو بھی یہ مبالغہ آرائی نہیں ہوگی. ایسے موقعوں پر بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اب کیا کیا جائے، کیوں کہ تراویح کا مسئلہ ہے. لاک ڈاؤن میں چونکہ حکومتوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہر آدمی گھر ہی میں رہے، مساجد میں نہ جائے اور سوشل ڈسٹینسنگ کا پوری طرح پالن کریں، اس کو فالو کریں. تو اب معاملہ آتا ہے رمضان. چونکہ یہ ہمارا ایک مبارک مہینہ ہے اور اس مبارک مہینے میں جہاں روزے کی عبادت ہے وہیں پر ایک ایکسٹرا عبادت کی جاتی ہے جسے میں کہوں گا ایڈیشنل عبادت، وہ ہے تراویح کی. تو اس کے بارے میں لوگ سوالات کرتے ہیں کہ اس کا کیا حل ہے یا اس مسئلے کا کیا حل ہے کہ یہ مسئلہ پیش آیا. تو میں کہوں گا دوستوں، اسلام میں کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، اسلام میں صرف اور صرف سولوشن ہے. سب سے پہلی بات، میں اس سے پہلے بھی اپنی دیگر ویڈیو میں بتا چکا ہوں اور یہ سمجھنے والی بات ہے، ہمارے یہاں چونکہ اس بارے میں بہت زیادہ ایک مبالغہ آ رہی، یہ کہیں شدت پسندی سے کام لیا جاتا ہے تراویح کے سلسلے میں. اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض کیے ہیں، قیام اللیل یا تراویح کی نماز نہیں. یہ سب سے پہلے سمجھ لینا چاہیے. اب اللہ تعالیٰ نے فرض نہیں کیے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بالکل ہی اسے یہ کر دیں، ایسا بھی نہیں. لیکن جو فرض ہے وہ ہی فرض رہے گا، اس کی جگہ کوئی اور نہیں لے سکتا. فرض کا معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ اسے نہیں کرتے ہیں تو آپ سے مواخذہ ہوگا، اللہ آپ کو پوچھے گا، آپ اس کے تئیں رسپانسیبل ہوں گے، آپ اکاؤنٹیبل ہوں گے. لیکن فرض کے علاوہ جو کیٹیگری ہمارے ہاں بتائی جاتی ہے، بہت ساری کیٹیگری ہمارے علماء نے بنائی ہے. یہ میں کہتا چلوں کہ یہ مین میڈ ہے یا علماء میڈ ہے، یہ اللہ میڈ نہیں ہے. اس کی تفصیل اگر آپ کو جاننی ہو تو امام شافعی کی کتاب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز سنت موقدہ ہے، یہ مستحب ہے، یہ رغیبہ ہے، یہ غیر رغیبہ ہے، یہ سنت غیر موقدہ ہے، یہ ساری چیزیں در اصل نفل ہی کی کیٹیگری میں داخل ہوں گی. اصل کیٹیگری دو ہے، فرض کی اور نفل کی. تو تراویح بھی نفل ہی نماز ہے. نفل میں یہ ہے کہ اگر آپ کرتے ہیں تو ماشاءاللہ بہت اچھی چیز، یہ اللہ سے قربت کا ذریعہ ہے، کریں جتنی چاہے آپ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ نہیں کرتے ہیں تو اللہ کے یہاں آپ رسپانسیبل نہیں ہوں گے. بہرحال رمضان آ رہا ہے، آپ کیا کریں؟ تو سب سے پہلے جو ہم علماء کو چاہیے کہ ہم عوام کو اس بارے میں ایجوکیٹ کریں کہ قرآن کے مطابق حکومت کا فرمان، حکومت کی فرما برداری یہ ہم پر فرض ہے. اللہ تعالیٰ کلام اللہ میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. سب سے پہلے اللہ کی فرما برداری،
رسول کی فرما برداری اور پھر اولی الامر کی. اولی الامر یعنی جو آپ کی انتظامیہ کو سنبھالے ہوئے ہیں، یعنی ہماری سرکار، گورنمنٹ، اس کی اطاعت فرض ہے. میں جب سعودی میں تھا تو میں نے ایک دن اخبار لیا تو دیکھا وہاں پر ایک مفتی صاحب کا، جو گرانڈ مفتی ہیں وہاں کے بڑے مفتی، ان کا فتویٰ تھا کہ جو بھی ریڈ لائٹ کو کراس کرے گا وہ حرام ہے. تو وہاں پر یہ فتوے دیکھنے میں آتے ہیں چونکہ انہوں نے اس دین کو اپنی دیگر شعبوں میں بھی امپوز کیا. ہمارے یہاں یہ چیز نہیں ہے، تو یہ بڑی غلطی ہے. حکومت کا فرمان آپ پر بلا شبہ فرض ہے، کیونکہ اگر آپ حکومت کا پالن نہیں کرتے، اس کے فرمان کا پالن نہیں کرتے، تو سماج میں جو ہے سوشل اسٹیبلٹی وہ بالکل مطلب میں برباد ہو جائے گی، ڈس بیلنس ہو جائے گی، جس کی وجہ سے ہر آدمی پریشان ہو جائے گا. اسی وجہ سے ہمارے یہاں اسلام میں خروج کو حرام قرار دیا. آپ جانتے ہیں کہ خلفائے راشدین کے بعد اسلام میں ڈائنیسٹی کا سسٹم چل پڑا، ٹھیک ہے نا. اس کے باوجود بھی علماء نے کیا کیا کہ نہیں، خروج متفقہ طور پر بھی اجماع المسلمین، مسلمانوں کے کانسنس سے خروج، گورنمنٹ کے خلاف کوئی قدم اٹھانا یہ حرام ہے. کیوں؟ کیونکہ اسٹیبلٹی اس کی وجہ سے ڈس بیلنس ہوتی ہے، اور یہ بڑا میٹر ہے. اگر آپ حکومت کو نہیں سنو گے تو پھر آپ دیکھو گے کہ اس حد تک تباہی پھیلے گی کہ اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا. تو سب سے پہلے یہ بات سمجھنے والی ہے کہ حکومت کا فرمان یہ اسلام کی اہم تعلیمات میں سے، ٹھیک. دوسری بات، تراویح آپ کیسے پڑھیں؟ تو گھروں میں آپ پڑھیے. عشاء کی نماز کے بعد آپ اگر 8 رکعت پڑھنا چاہتے ہیں 8 پڑھیں، 20 رکعت پڑھنا چاہتے ہیں 20 پڑھیں. جتنا آپ پڑھ سکتے ہو اتنا پڑھیں، لیکن یہ نفل نماز ہے، یہ سمجھ کر. نماز کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے تعلق، اس سے آہوزاری، اپنے اندر عجز کو پیدا کرنا اور خدا کی طاقت کو دریافت کرنا. آپ یہ شعوری طور پر دریافت کر پائے کہ اللہ کے پاس ہر طرح کا پاور ہے اور میرے پاس پوری طرح عجز ہی عجز ہے. یہ ہے خدا سے بندے کا تعلق. تو آپ عشاء کے بعد تراویح کی نماز پڑھیں. اگر آپ وقت ہے تو عشاء کے بعد پڑھ لیں، ورنہ اس کے لیے مناسب وقت جو ہے وہ وقت ہے وہی سحری سے آپ پہلے اٹھ جائیں اور جو بھی آپ کو میسر ہو اتنی رکعتیں پڑھ لیں. 2 رکعت بھی پڑھ لیں، 4 رکعت بھی پڑھ لیں، 6 رکعت بھی پڑھ لیں، 8 رکعت بھی پڑھ لیں. 20 ہوتی ہو تو 20، روایتوں میں 39 اور شاید اس سے بھی زیادہ تک ثابت ہے، ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں آپ اپنے طور پر پڑھیں. ایسا نہیں کہ 20 کے آپ چکر میں رہتے ہو اور بس سجدے میں جاؤ اور پھر گنتے رہو، یا اللہ کون سی رکعت ہوئی، یہ 4 ہوئی، یعنی ابھی 16 باقی ہے. ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ کو گنتیوں سے کوئی مطلب نہیں ہے، اس کو اسپرٹ سے مطلب ہے. آپ اپنے اندر کون سی اسپرٹ لے کر آتے ہو. اور یہ سمجھنا کہ گھروں میں پڑھیں گے تو ثواب کم ہو جائے گا، یہ ہم نے ایسا مان لیا ہے کہ جتنی مشقت سے ہم عبادت کریں گے اتنا بڑا ثواب، جبکہ رسول اللہ کا معاملہ یہ نہیں تھا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین الا اختار ایسرہما، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بھی اختیار دیا جاتا 2 چیزوں میں سے ایک کو سلیکٹ کرنے کا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس میں آسانی ہوتی اسے سلیکٹ کرتے. اور ہمارا کام کیا ہے؟ نہیں یار یہ مسجد میں پڑھیں گے، گھر میں کیا پڑھنا. او بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں 3 تراویح مسجد میں پڑھی اور 27 تراویح گھر میں پڑھی، افضل کیا ہوا. تو بہرحال یہ باتیں جو ہمارے اندر ایک ذہن جو ہمارا بن جاتا ہے نا، وہ اسے ری انجینئرنگ کرنا یا اس کی کنڈیشننگ کرنا یہ مشکل ہو جاتا ہے کہ ایسا کیسے، ایسا برسوں سے چلا آ رہا ہے، ہمارے باپ دادا غلط تھے کیا. یہ سب باتیں بالکل بے تکی ہے. علم سیکھیے اور لوگوں کو ایجوکیٹ کیجیے. آپ دیکھیے بخاری کی روایت میں آپ کے سامنے اگر آپ اس کو دیکھو گے تو پورے طور پہ آپ پر یہ چیز کھل کر آ جائے گی. جو لوگ کہتے ہیں کہ سنت موقدہ ہے یا یہ الگ نماز ہے، تہجد الگ ہے، یہ ساری باتیں اس ایک روایت کو اگر آپ دیکھ لو گے تو کھل کر آ جائے گی. وہ کیا ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عبد القاری، یہ ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر کے ساتھ نکلا مسجد کی طرف، تو حضرت عمر نے دیکھا کہ مسجد میں جو لوگ ہیں وہ اوزاع متفرقون، الگ الگ
اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن پڑھا رہا ہے، کوئی نماز پڑھا رہا ہے. تو حضرت عمر کی جو ڈسپلن والی جو صلاحیت تھی، یا ان کی جو ایک آپ کہہ لو کہ ان کا ایک جو ڈسپلن والا سینس تھا، اسے یہ گوارا نہیں لگا کہ یہ کیا ہے، یہ کوئی ادھر بیٹھا ہے، کوئی ادھر، کوئی ادھر، کیوں نہ. تو انہوں نے کیا کیا، انی ارا کہ لو جماعت اعلی، کہ اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں کسی ایک قاری کے پیچھے ان کو لگا دوں، ایک امام ہو اور پیچھے یہ لوگ آ جائیں. تو پھر حضرت عمر نے ایسا ہی کیا، اس کا عزم کر لیا، اور پھر حضرت ابی بن کعب کو امام بنا دیا اور ان کے پیچھے دیگر صحابہ کو لگا دیا کہ اب ان کے پیچھے نماز پڑھو. دوسری مرتبہ جب حضرت عمر باہر نکلے اور حضرت عمر نے نماز میں شرکت نہیں کی، وہ وہاں سے چلے گئے. دوسری مرتبہ کی بات، یہ روایت میں موجود ہے بخاری میں. تو دوسری مرتبہ جب دیکھا تو یہ دیکھ کر کہا کہ نعم البدعہ ہذہ، کیا ہی اچھی بدعت ہے، اسے سراہا. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ جو قیام اللیل یا جو نمازیں یہ اس وقت میں کرتے تھے، رات کے اخیری حصے میں، وہ افضل تھی اس سے، لیکن یہ بھی نعم البدعۃ ہذہ، یہ بھی بہتر ہے، اچھی. تو یہ بدعت ہے لیکن اچھی بدعت ہے. تو اس سے پوری طرح یہ چیز کھل کر آ جاتی ہے کہ یہ نماز کوئی الگ نماز نہیں ہے، یہ تہجد ہی کی نماز ہے. اور اس کو عشاء کے ساتھ ملا لیا. حضرت عمر کی ایک یہ ثواب دید کے اعتبار سے انہوں نے جو مناسب سمجھا اس پر عمل کرا دیا. تو معاملہ یہ اتنا سا ہے. لیکن اگر ہم اس کو اور زیادہ طول دیں کہ نہیں یار ہم 20 پڑھیں گے، 8 نہیں پڑھیں گے، اور یہ کریں گے، وہ کریں گے، قرآن ختم کریں گے. ابھی ایک صاحب مجھے پکڑ کے کہہ رہے تھے بھائی 3 پارے کی تراویح. اب میں نے کہا بھائی معاف کرو، میرے بس کا نہیں ہے. تھوڑا پڑھو، قرآن پڑھو، اور بس جتنا ہو سکے طبیعت کے ساتھ پڑھو. ایسا نہیں کہ بس دل اکتا رہا ہے اور زبردستی لگے ہوئے. اللہ تعالیٰ یہ معاملہ نہیں چاہتا. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تعالیٰ تم سے آسانی چاہتا ہے، تمہارے بارے میں تنگی نہیں چاہتا. تو معاملہ یہ ہے کہ تراویح کے بارے میں بالکل فکر مند نہ ہو. جتنا ہو سکے عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، نفل کی کوئی پابندی نہیں، جتنی ہو سکے آپ پڑھ لو. ٹھیک ہے، پورے رمضان نہیں بلکہ پوری زندگی کا ایک معمول بناؤ. یہ اللہ کا تعلق ہے. نماز خدا کی یاد کا ذریعہ ہے اور سب سے بڑا ذریعہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز. دوسری بات میں یہ کہنے والا تھا کہ ایسے حالات میں کچھ لوگوں کا معاملہ ایسا ہے جو بیمار رہتے ہیں اور جن کو ڈاکٹر نے مشورہ دیا ہے کہ وہ ابھی اس وبا کے وقت میں کم از کم روزے نہ رکھیں، یا جن کو کوارنٹائن کیا گیا ہے. تو میں یہی مشورہ دوں گا کہ وہ بالکل ڈاکٹر کی بات کو مانیں. ٹھیک ہے، اور جب یہ وبا چلی جائے تو اس کے بعد قضا کر لیں. لیکن بہرحال ایسا نہ کریں، کیونکہ ابھی یہاں پر دواؤں کے معاملے میں بھی پتہ نہیں وہ اویلیبل ہو پائیں. ڈاکٹروں کا اور معاملہ آگے کیا ہے کس نے نہیں دیکھا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے بس ہم دعا ہی کر سکتے ہیں اور دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جلد از جلد اس وبا سے نجات دیں اور سبھی کو عافیت دیں. لیکن جب تک ایسا معاملہ نہیں ہے تو تب تک ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی صحت کے بارے میں زیادہ فکر مند رہیں. امیون سسٹم کو جتنا ہو سکے اتنا مضبوط کریں. رمضان میں اگر روزے رکھنے کی کیپیسٹی نہیں ہے نہ رکھیں. ٹھیک ہے، جب آپ صحیح ہو جائیں، اگر ڈاکٹر منع کر رہا ہے تو نہ رکھیں، بالکل نہ رکھیں، بعد میں قضا کر لیں. تو یہ چیزیں تھی. اور رمضان میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ ایک یہی لاک ڈاؤن کا پتہ نہیں سما رہا یا جو بھی رہا، اگر رمضان کو اویل کیجیے. اور اس میں خاص طور سے میں یہ آپ کو ایک سجیسٹ کروں گا کہ اس رمضان یہ ارادہ کر لیجئے کہ آپ کو اپنی زبان میں قرآن مکمل ختم کرنا ہے. عربی میں نہیں، اپنی زبان. کہ قرآن میں کیا ہے. قرآن گائیڈنس کے لیے، قرآن کتاب ہے. کوئی بھی کتاب ہے آپ نے دیکھی جسے آپ سمجھ نہیں سکتے اسے اٹھاتے ہو نہیں. قرآن کیوں؟ میں مانتا ہوں کہ قرآن بغیر سمجھے بھی پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کے اعتبار سے آپ کو ثواب دے گا، لیکن یہ قرآن کا مقصد نہیں ہے دوستوں. تو قرآن کو اپنی زبان، گجراتی جانتے ہو گجراتی، اردو، ہندی، انگلش، کوئی بھی زبان آپ جانتے ہو اس زبان میں قرآن کو اس رمضان میں ختم کرنے کا ارادہ کیجیے. ترجمہ، بس اس کا ترجمہ جو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتے جائیے. بعد میں کسی آپ کے جو معتبر علماء ہے جو بھی ہیں ان سے پوچھ لیجیے، لیکن یہ ضرور کیجیے گا. بس اسی پر میں اپنی باتیں ختم کرتا ہوں.
اللہ تعالیٰ سے ہم تمام کے حق میں بس میں دعا گو ہوں کہ جلد از جلد اس وبا سے پوری انسانیت کو نجات دے اور ہم کو خیر و عافیت بخشے، اور ہماری عید کو، ہمارے رمضان کو صحیح معنی میں رمضان اور عید بنائے۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم۔